آج کے خطبے میں مسجدوں سے ہمارا کیا رشتہ ہونا چاہیے، مسجدوں سے رشتہ اور تعلق کے موضوع پر گفتگو ہوگی۔ اسلام میں مسجدوں کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے اور بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ ہم نے جو آیتیں تلاوت کی ان میں اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کے بارے میں ہدایات دی۔ پہلی آیت کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے کون لوگ ہیں۔ مسجدوں کا آباد کرنے والے اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں۔ جن کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہوگا وہ مسجدوں کو آباد کریں گے، اور وہی لوگ آباد کرتے ہیں۔ اور جن کا ایمان نہیں ہوتا ہے، مسلمانوں کی لسٹ میں نام لکھا ہوا ہے، الیکشن کارڈ میں نام لکھا ہوا ہے مسلمان، لیکن ایمان نہیں ہے یا ایمان کمزور ہے، ان کے ذریعے سے مسجدوں کی آبادی نہیں ہوگی۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کے بارے میں بتلایا کہ اللہ کی طرف سے اجازت ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ مسجدوں میں اللہ کے ذکر کو بلند کیا جائے، اللہ کی بڑائی بیان کی جائے اور اللہ کا ذکر اس میں کیا جائے، صبح و شام اس میں ذکر کیا جائے۔ مسجدوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں۔ ایک تیسری آیت ہم نے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مسجدوں میں آنے سے اگر کوئی روکے تو اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا۔ مسجدوں میں آنے سے کبھی کسی کو کوئی روک نہیں سکتا، اگر روکتا ہے تو وہ ظالم ہے۔ اسی بنیاد پر فقہ کی تمام کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ مسجدوں میں تالا لگانا جائز نہیں ہے۔ آج کے دور میں انتظامات بہت زیادہ ہو گئے، مشینیں ہیں، لائٹنگ کا سسٹم ہے اور کچھ قیمتی چیزیں ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ کچھ لوگ مجبور ہوئے کہ وہ تالا لگائیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ تالا لگانے کی نوبت نہ آئے۔ کتنی مسجدیں ہیں محلے کی ماشاءاللہ تالا نہیں لگتا، کوئی چوری نہیں ہوتی، کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ اور اگر کسی مقام پر چوری کا یا اس قسم کی نامناسب حرکتوں کا احتمال ہو تو وہاں مسجدوں کی تعمیر ایسی ہونی چاہیے کہ مسجد کا ایک حصہ اوپن رہے، کوئی بھی آ کر کے نماز پڑھ سکے۔ مثلاً ایک حرم ہوتا ہے، وہاں دروازہ وہاں تالا لگا دو، اس پر برآمدہ ہوتا ہے، اس کو بھی مسجد شرعی کا حصہ مانا جب بنایا جائے اور وہ کھلا رہے، لوگ وہاں نماز پڑھ سکے۔ تو یہ ہو کہ مسجد کھلی رہے، مسجد سے روکنا نہ پایا جائے۔ تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ مسجد میں تالا لگانا جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ بہت سی مسجد میں تالا لگا رہتا ہے۔ مسجدوں کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدیں بہترین جگہ ہیں اور بازار بدترین جگہ ہے۔ مسلمان کو بازار میں بھی رہنا ہے، مسجدوں میں رہنا ہے۔ کسان ہوتا ہے وہ کھیت میں بھی رہتا ہے، غلے بیچنے کے لیے منڈی میں بھی ہوتا ہے، اور پیسے گننے کے لیے بینک میں پہنچتا ہے۔ ان پیسوں کے لیے آرام آشائش کی چیزیں ان پیسوں سے بناتا ہے، ان میں آرام اور عیش کی جگہ بھی رہتا ہے۔ مسلمان بازار میں بھی رہے گا جس طرح کسان کھیت میں موجود، مسلمان مسجد میں رہے گا جس طرح سے کسان اپنے گھر میں، اپنے محل میں اور آرام و آشائش کے مقام پر ہوتا ہے۔ مسجدیں بہترین جگہ ہیں۔ مسلمان کا دل ہمیشہ مسجد سے لگا ہونا چاہیے، بازار میں ہے لیکن دل اس کا مسجد میں لگا ہونا چاہیے۔ مسجد میں آئے تو اس کا دل بازار میں نہیں لگا ہونا چاہیے۔ ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد جنت کے باغ ہیں، مسجدیں جنت کا باغ ہیں۔ جب ان باغوں میں پہنچو، جس طرح کوئی باغ میں پہنچتا ہے تو ان کے پھلوں کو کھاتا ہے، اسی طرح جب تم مسجد میں پہنچو تو مسجد کے جنت کے باغ مسجد ہیں، ان کے پھلوں کو کھاؤ۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ مسجد میں مسجد جنت کے باغ ہیں تو یہاں پھل کیا ہے جس کو ہم کھائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر بتلایا کہ ذکر کرو مسجدوں میں پہنچ کر کے۔
تو یہ مسجد جنت کے باغ، اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ قرآن کا ہے یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں۔ سب سے بڑا گھر کعبۃ اللہ، پہلا گھر کعبۃ اللہ خانہ کعبہ ہے، پھر اس کے بعد مسجد اقصیٰ ہے، مسجد نبوی ہے۔ لیکن دنیا میں جتنی بھی مسجدیں ہیں یہ سب اللہ کا گھر ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت میں پوری زمین ختم کر دی جائے گی، ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ قرآن کی آیتیں بھی ہیں، روئی کے گالوں کی طرح پہاڑ اٹھتے پھریں گے، چاند ستارے ٹوٹ جائیں گے، لیکن جو مسجدیں ہیں وہ فنا نہیں ہوں گی، بلکہ یہ مسجدیں خانہ بیت اللہ سے جا کر کے مل جائیں گی اور ایسے کی ایسے محفوظ رہیں گی۔ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے گھر میں اللہ کی تجلی ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے رشتے کو مسجدوں سے بہت زیادہ مضبوط کرنا چاہیے۔ مسجدیں اسلام کے شعائر میں سے ہیں۔ شاعر کا احترام کرنا، جو شناخت اور پہچان اور امتیازات ہیں ان کی حفاظت کرنا، ان سے محبت کرنا معمولی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جس کے دل کی گہرائی میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کی عظمت ہوگی، دین کی محبت ہوگی، تقویٰ پرہیزگاری ہوگی، وہ ان شعائر سے محبت کرے گا، ان کی تعظیم کرے گا، ان کی قدر کرے گا۔ اگر ہمارے دل میں مسجد کی محبت ہے، مسجد کا احترام ہے، اسلامی شعائر کا احترام ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ یہ انسان ایسا جس کے دل میں تقویٰ ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جو بندہ اللہ کا محبوب و پسندیدہ ہے۔ ہم اور آپ رات دن جائزہ لیں، مسجدوں سے ہمارے دلوں میں کتنی مسجدوں کے تعلق سے محبت ہے اور مسجدوں کی کتنی زیادہ عظمت ہے۔ مسجدوں کی تعمیر اور دوسری چیزیں، دوسرے آداب بیان کرنے کا وقت ختم ہو جائے گا، لیکن ہمیں مسجدوں سے اپنا رشتہ مضبوط کس طرح سے کرنا ہے، اس سلسلے میں احادیث ہیں، روایتیں ہیں۔ 10 طریقوں سے ہمارا رشتہ مسجد سے مضبوط ہوگا۔ پہلی چیز، ہم مسجد بنائیں۔ من بنا مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جس نے مسجد بنائی اللہ اس کے لیے آخرت میں جنت میں گھر بنائیں گے۔ ہم مسجد بنائیں، مسجد تعمیر کرنے کی کوشش کریں۔ یہ انبیاء کی سنت، رسول اللہ کی سنت، صحابہ کی سنت یہی ہے۔ اپنا گھر بنانے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا، حضرت اسماعیل نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ اپنا گھر بنانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں 14 دن قیام کیا اور وہاں مسجد تعمیر کرائی۔ پھر مدینہ منورہ کی طرف نکلے، بنو سالم میں رکے، وہاں مسجد تعمیر کرائی، مسجد جمعہ، وہاں جمعہ پڑھی اور مسجد ہو گئی، اس کا نام اس وقت مسجد جمعہ ہے۔ پھر مدینہ منورہ سٹی کے اندر آئے، شہر کے اندر، وہ بھی شہر کا حصہ تھے بنو سالم وغیرہ، وہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں ٹھہرے۔ اونٹنی خود بخود بیٹھ گئی، سارے لوگ راستے میں روک رہے تھے، لیکن یہ کہ اللہ کی طرف سے یہ مامور ہے، ہم اس اونٹنی کو نہیں روک سکتے ہیں، تم بھی مت روکو، چلنے دو۔ اونٹنی بیٹھی، پھر اٹھی، پھر لوٹ کر کے آ کے بیٹھ گئی، آپ اتر پڑے۔ پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، سامان اتارا اور پھر رکھا، کہا اللہ کا حکم ہے کہ ہم یہیں رہیں گے۔ پھر وہاں رک گئے۔ ان کے یہاں تھے، اپنا گھر نہیں بنایا، سب سے پہلے مسجد نبوی بنائی کہ تعمیر کہ اپنے گھر بنانے سے پہلے مسجد بن گئی، مسجد کے آس پاس آپ کے ازواج کے مکان بن گئے، کمرے بن گئے، پھر آپ شفٹ ہوئے۔ تو سنت یہ ہے کہ مسلمان کسی شہر میں جائیں، کہیں کوئی آباد کریں، کالونی کاٹیں یا کچھ بھی کریں، تو سب سے پہلے مسجد بنائیں۔ ہم لوگوں نے اس سنت کو چھوڑ دیا، کالونی کاٹتے ہیں، شہر میں جا کے بستے ہیں، اپنا مکان پہلے بناتے ہیں، بعد میں مسجد بناتے ہیں۔ مسجد پہلے بنائے تو آبادی بڑھے گی اور آباد ہوگی، آپ بھی آباد و سرسبز و شاداب ہوں گے۔
تو پہلی چیز یہ ہے کہ مسجد بنائیں۔ دوسری چیز مسجدوں سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے یہ ہے کہ مسجدوں کی ہم نگرانی کریں، ان کی حفاظت، کوئی نقصان والا معاملہ نہ ہو جائے، نگرانی کریں، یہ بھی بہت ضروری ہے مسجدوں سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے۔ یہ روایتیں ہیں، چونکہ وقت کم ہوتا ہے اسے تمام روایتیں میں نہیں پیش کر سکتا۔ تیسری چیز مسجدوں کو آباد کریں۔ آباد کیسے کریں گے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد کے تعلق سے 50 باب قائم کیا ہے، 50 چیپٹر، یعنی 50 کام مسجدوں کے اندر ہونے چاہیے تو مسجد آباد ہوں گی۔ بنیادی طور پر قرآن کی جو آیت ہم نے تلاوت کی اس میں کہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی بڑائی کریں، نماز، یہ سب چیزیں ہیں بنیادی طور پر۔ لیکن یہ دھوری ہیں، جسے چکی گھومتی ہے دھوری پر، یہ دھوری ہیں، اسی کے ساتھ تقریباً 50 کام مسجد میں ہونے چاہیے۔ ہم نے مسجدوں کو چند چیزوں کے لیے خاص کر لیا، چند چیزوں کے لیے سمجھ لیا، اور دوسری چیزوں کو اس طرح سے مسجدوں سے نکال دیا کہ ان چیزوں کے بارے میں بات کی جائے کہ یہ مسجدوں میں ہونی چاہیے، تو ہم ایسا بولنے والوں کو، ایسا سوچنے والوں کو دین سے دور سمجھتے ہیں۔ سوچ بدل گئی، سوچ الٹی ہو گئی۔ مسجد نبوی میں بتاؤں، مسجد نبوی میں آئی پی ڈی یعنی ایڈمٹ کر کے علاج کرنے کا اسپتال قائم تھا۔ ہماری کس مسجد میں ڈاکٹر بیٹھتے ہیں مریضوں کو دیکھنے کے لیے؟ یعنی سوچ ہی بدل گئی۔ ایک ڈاکٹر صاحب تھے تو انہوں نے سمجھ رکھا تھا، پڑھ رکھا تھا، دینی فکر تھی۔ مسجد کے لوگوں سے کہا کہ میں مسجد کے بغل زمین پڑی، اپنے پیسے سے کمرے بنوا دوں گا، کبھی مسجد کی ضرورت پڑے گی تو مسجد توسیع کر لینا، وہاں میں بیٹھوں گا، فری میں علاج لکھوں گا، علاج دوں گا۔ 1-2 گھنٹہ بنوا لیا، اور پھر کیا ہوا، وہ ڈاکٹر صاحب بیٹھنے لگے۔ 2-4 مہینے کے بعد لوگوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب تو اپنا دواخانہ کرتے، مسجد میں دواخانہ، یہ کیسی بات؟ ان کو بھگا دیا، ڈاکٹر صاحب کو بھگا دیا۔ بھوپال جا رہا تھا، کچھ علماء بھی تھے اس کے اندر، کچھ لوگ ایکسرسائز مسجد میں کرنے لگے، چھت کھلا ہوا تھا، کر رہے تھے، کہیں شہر میں جگہ نہیں ہوتی ہے، بھگا دیا ان کو۔ ہم نے کہا سنت کے خلاف، 100% سنت کے خلاف کام کیا آپ نے۔ مسجد نبوی کے اندر، مسجدوں کے اندر شور کرنا قیامت کی بری علامتوں میں سے ایک علامت ہے، لیکن ایکسرسائز کرنے کے لیے مسجد کے اندر شور ہو جائے۔ اللہ کے نبی سنتے رہے، پیچھے سے عائشہ دیکھتی رہی۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ ایک ضرورت تھی صحت کی، تندرستی کی، حفاظت کی، دفاع کی، اس شور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اور اس سے منع نہیں فرمایا۔ ایکسرسائز کوئی کرنے لگے تو اس کو بھگا دو۔ یعنی جو مسجدوں میں کام ہوتے تھے آبادی کے، کتنا ہم ان سے دور ہو گئے۔ مسجدوں کے آبادی کی بہت ساری صورتیں، نماز پڑھیں، ذکر کریں، رفاہی کام کریں، محلے پڑوس کے غریبوں کا حال خبر لیں، علاج کا بھی انتظام ہو، ضرورت ہو، اسلام کی تبلیغ، اسلام کی تعریف، اسلام کا انٹروڈکشن، اسلام کے تعارف کے لیے بھی انتظام ہو۔ ہمارے کن مسجدوں میں ایسا انتظام ہوتا ہے؟ کتنی مسجدوں میں کتابیں اسلام کے بارے میں رکھی رہتی ہیں؟ آپ جا کر کے دیکھ لیجیے، اسکول کے اندر مسیحی بھائیوں کے یہاں کتابیں رکھی رہتی ہیں، ان کی اسکول چلا رہے ہیں وہ، لیکن ان کے مذہب کے بارے میں بتانے کے لیے کتابیں لے جاؤ، فری میں لے جاؤ، پیسے سے لے جاؤ، کسی بھی طرح لے جاؤ، بتانے والے موجود ہوتے ہیں۔ یہ مسجدوں کی آبادی کہ یہ صورت ہو گئی مسجد آباد کرنا، مسجد سے محبت کرنا، مسجد سے ہمارے دل میں محبت ہونی چاہیے۔ یہ روایتیں ہیں۔ مسجد کی صفائی، مسجد کی صفائی کرنا، یہ بھی مسجد سے ہمارے رشتے کو مضبوط کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام نبی ہیں، مسجد کی صفائی جھاڑو اپنے ہاتھ سے لگایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑو لگایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی تشریف لاتے، جب خلیفۃ المسلمین ہو گئے، یعنی سپریم لیڈر بن گئے عالم اسلام کے، وہ کبھی کبھی جھاڑو لگاتے تھے، بتانے کے لیے ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں جھاڑو لگاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور ہمارا آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک آدمی کو معمور کرتے ہوئے جھاڑو لگاتا ہے، ہم تو بہت وی آئی پی۔ اللہ کے نبی سے، نبیوں سے وی آئی پی کون ہو سکتا ہے؟ خلیفہ اسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وی آئی پی کون ہو سکتا ہے؟ ہم کو وی آئی پی بننا ہے تو مسجدوں میں ہم جھاڑو لگانا سیکھیں، مسجدوں کی صفائی کریں، مسجدوں کو پاک و صاف رکھا جائے۔ روایتیں ہیں، میں چھوڑ رہا ہوں۔ مسجدوں میں خوشبو کا اہتمام کیا جائے۔ خوشبو خاص طور پر ایک طبقے کی مسجدوں میں نظر نہیں آتا،
مجھے افسوس ہوتا ہے اگر ہمیں کہے کہ ہمارے طبقے کے اندر مسجدوں میں خوشبو کی صورت نظر نہیں آتی۔ ہوا یہ کہ روزے کی حالت میں اگر اگربتی سلگاتے ہو، اس کا دھواں آپ سونگھ لیتے ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس مسئلے کی بنیاد پر رمضان میں کچھ علماء نے منع کر دیا کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، تو ہمارے مسجدوں سے خوشبو کا نظام ہی ختم ہو گیا، کوئی خوشبو لگاتا ہی نہیں، عطر لگا کے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن دھوئیں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو رمضان میں نہ لگائیں، دوسرے دن میں تو خوشبو کا ہمارے مسجد میں انتظام ہونا چاہیے، حدیثوں میں موجود ہے۔ روشنی کا انتظام کرنا مسجدوں میں، روشنی اتنا اوپر لائٹنگ کر دے نیچے یہ نہیں، لیکن اتنے روشنی ہے کہ لوگ قرآن پڑھنا چاہیں، کوئی کام کرنا چاہیں تو آسانی کے ساتھ کر سکیں۔ مکہ مکرمہ فتح ہوا 8 ہجری میں، 10 ہجری میں جب تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے چراغ جلوایا۔ جمعہ کا دن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہری میں صبح پہنچے، دیکھا اجالا ہے، آپ نے فرمایا کس نے روشنی کی؟ تو نام ذکر کیا گیا، تو فرمایا نورت الاسلام، تمیم داری تم نے اسلام کو روشن کر دیا، نورک اللہ علیک، اللہ تم پر اپنی روشنی کی بارش فرمائے۔ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں اس خوشی میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کر دیتا۔ کتنی بڑی بات ہے مسجد میں روشنی کا انتظام کرنا۔ ہم لوگ معلوم کر لیا کریں کہ بجلی کا بل مہینے میں کتنا آیا، ایک مہینہ بجلی کا بل دیتے سمجھو کہ ایک مہینہ میں روشنی کا انتظام کر لیا، اس فضیلت میں ہم شامل ہو جائیں گے، اللہ کے نبی کی دعا میں شامل ہو جائیں گے۔ جس نے مسجد میں روشنی کا انتظام کیا اس کی اللہ کے نبی دعا کریں کہ اللہ تم پر اپنی روشنی برسائے۔ کتنی بڑی بات ہے، بہت زیادہ نہیں، ڈیکوریشن کی ضرورت نہیں، لیکن روشنی ہونی چاہیے۔